استثناء کی کتاب اور 29واں باب اور 29ویں آیت۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے، تاکہ ہم اس کی شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ غیب کا مالک کون ہے؟ خداوند۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے۔ وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں، اندیکھی ہیں، سیکرٹ ہے، راز ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب کو یہ تجربہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے والد، اپنے دادا دادی، بہن بھائیوں کو، اولاد کو مسیح میں سوتے ہوئے دیکھا ہے، پر وہ اٹھے نہیں ہیں ابھی تک۔ ان میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں اٹھا، پر بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ اٹھیں گے، کیونکہ مسیح جی اٹھا ہے۔ تو یہ جو ہے خوشی شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک مبارک زندہ امید ہے کہ ہمارے عزیز، ہمارے پیارے اور ہم خود مردوں میں سے جی اٹھے۔ موت میں کسی نے آج تک غلبہ نہیں پایا۔ یعنی یہ اندیکھا علم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اندیکھا علم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ نبوت ہے جو ہمارا روح ایمان لے کے آیا کہ ہاں میری خاطر کسی نے جان دے دیا، اور وہ مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ تو حالانکہ وہ جس جلالی بدن میں ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوا، جیسے شاگردوں کے اوپر ظاہر بھی ہو گیا۔ ایک دفعہ 500 بندہ اکٹھا دعا کر رہا ہے، ان کے بیچ میں ہے، اور ایک مرتبہ چند شاگرد کمرے میں، اور کمرے میں ایک دم سے وہ آ گیا۔ کمرے میں وہ ایک دم سے آ گیا۔ سوچے ذرا ایسے اگر کبھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کا جو عزیز ہے جو خدا میں سو گیا ہے، تو اچانک سے کمرے میں آ گیا، تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ بلکہ پہلے تو آپ یقین نہیں کریں گے، ڈر جائیں گے۔ شاگرد ڈر گئے ایک دم سے کہ واقعی یسوع ہے کوئی اور ہے۔ اور یہ بات سچ ایسے ہی ہوگا، اور ہمیں بھی وہ پاور مل جائے گی، ہم دیوار کے اندر سے گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھت ہمیں روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور ہوا میں ہم اڑ سکیں گے، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جلالی بدن جب مل جائے گا اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ مردوں میں سے جی اٹھنے میں سے یسوع پلوٹھا ہے۔ جیسے پلوٹھا بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے نا، ویسے یسوع مسیح مردوں میں سے پہلا شخص ہے، پلوٹھا۔ تو وہ پلوٹھا ہے، تو پلوٹھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور بھی ہیں۔ پلوٹھے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اور بچے بھی ہیں، یہ اور یہ پلوٹھا ہے، نہیں تو پلوٹھا لفظ آئے گا ہی نہیں۔ دوسرے بچے نہ ہو تو پلوٹھا نہیں آئے گا، یہ سمجھے اس بات۔ پلوٹھا اسی لیے آ رہا ہے کہ دوسرے بچے بھی ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھیں۔ وہ ہم ہیں، بہن شادرے کا وہ ہم ہیں۔ آمین۔ تو پلوس کا بھی یہی ٹارگٹ ہے کہ اسے کسی طریقے سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچنا ہے۔ اور یہ چھوٹا جو گول نہیں ہے، بہت بڑا گول۔ یہی آپ کی زندگی کا یہ گول ہے کہ آپ نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچنا ہے۔ پر اگر آپ مریں گے نہیں تو مردوں کے اندر سے جی کیسے اٹھیں گے؟ اس لیے مرنا ضروری ہے پہلے۔ مریں گے تو جی اٹھیں گے نا۔ اس لیے لکھا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے، مسیح کی خاطر میں جیتا ہوں، اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ نفع کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، نفع کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، سارا دن رات محنت کرنی پڑے، ہمیں پتا تھا یار ہمیں نا سیلری ملنی ہے، ہمیں کلائنٹ سے پیسے ملنے ہیں، نفع کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو نفع ملنا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد ہمیں پروفٹ ملنا ہے۔ سوچے منافع ہونا ہے مرنے کے بعد، ہمیں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ تو اس لیے پولس کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آج ہی مر جاؤں، آج ہی مسیح کے پاس چلا جاؤں۔ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے بزنس میں منافع ہو جائے، کوئی کاروبار آپ کریں کیا چاہیں گے آپ کو لاس ہو؟
تو اس میں آپ جو ہے نا لاس کروانا چاہتے ہیں, منافع نہیں چاہتے, کہتے ادھر ہی رہے, منافع نہ ہو. اس بزنس میں, اس کاروبار میں, روحوں کا جو بزنس ہے اس کے اندر آپ منافع نہیں چاہتے, لاس چاہتے. خود ہی کوئی دیکھو کاروبار شروع کرنے والا خود ہی کہے مجھے منافع نہیں چاہیے, تو وہ حکمت والا ہوگا کہ ہے حماقت ہوگی اس کے اندر. تو پلوس کو یہ حکمت سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں منافع چاہیے, مر کے ہمیں منافع ملنا ہے, نفع ہے ہمارے لیے. ہماری سارے دکھ, ہماری ساری مصیبت خداوند سے چھپی نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کی لائف میں جو جو مشکلیں ہیں, جو جو طوفان ہیں, جو جو پریشانی ہیں, مجھ سے چھپی ہو سکتی ہیں, پر غیب کا مالک کون ہے؟ خداوند ہمارا, اس سے نہیں چھپی. آپ کی پریشانی, آپ کی ٹینشن, آپ کی کچھ جو بھی مشکل ہے وہ خداوند سے نہیں چھپی. وہ غیب کا مالک ہے, وہ سب دیکھتا ہے, سب کچھ علم ہے اسے. ایون کوئی مر بھی گیا ہے تو اسے پتا ہے تو میرا فلانا بچہ جو ہے نا, یعنی وہ بال تک گرے ہوئے ہیں, گنے ہیں. ہم اندازہ کریں کہ یہ بال کتنے زیادہ ہیں. اور جب اگر ہماری کنگھی کے اندر ایک بال آتا ہے نا تو خدا کو پتا ہے وہ کون سے نمبر والا بال ہے. 5500 فلانا نمبر ہے اس بال کا جو گرا ہے. اندازہ کریں, سوچیں, اور ہمیں نہیں پتا. اتنا خیال ہے خدا کو ہمارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ خدا کے پاس سب بندوں کا ریکارڈ, ہر ایک بندے کی الگ کتاب ہے. اس کے اندر اس کے بال کتنے ہیں, اس کی آئی لیشز کے بال کتنے ہیں, کیا اس نے پوری زندگی میں کرنا ہے, کیا اس کا سٹیپ ہوگا, کتنے بچے ہوں گے, کیا اس کی لائف میں, سارا کچھ اس کا اعمال نامہ اس کے اندر درج ہے. کتابیں کھل جائیں گی, وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کی کتاب میں, تو وہ کتاب حیات ہے, پر ہر ایک کی اپنی اپنی کتاب بھی ہے, ہر ایک اپنا اپنا حساب بھی ہے, پر جن کے نام کتاب حیات میں ملیں گے وہی شہر میں داخل ہوں گے, اور وہی مردوں میں سے جی اٹھیں گے. میں آپ کو بتا دوں, جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں نا وہی مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اور یسوع کے شاگرد خوشی خوشی سے یسوع کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا, اے استاد, آج ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا. وہ بڑے خوش تھے کہ بدروہ ہمارا کہنا مانتی, اور یسوع نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہ تمہارا کہنا مانتی, اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے. یہ ہے خوشی کی بات کہ ہمارے نام آسمان پہ لکھے ہوئے. بدروہوں کو بگانا, شفا لے لینا, اور کوئی معجزہ کر دینا, اور کوئی اور کام یسوع کے نام سے کر دینا, اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا. حالانکہ بڑا یہ جلالی کام, یہ جلال ہے, قدرت ہے, پر ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا. ہمیں خوش کس سے ہونا ہے کہ ہمارے نام آسمان پہ لکھے ہوئے. تو کیا لکھے ہوئے, یہ آپ کو کنفرم ہے. موسیٰ کو کتنی دلیری تھی, موسیٰ کو اتنی دلیری تھی, اس نے, وہ ہماری طرح انسان ہی تھا نا, تو اس نے دلیری سے کہا کہ اے خدا پہلے میرا نام کاٹ دے کتاب حیات سے. اس کو پتا تھا لکھا ہوا ہے. سوچے ذرا کہ اگر ان کو مارنا ہے, ان کو مارنے سے پہلے میرا نام بھی کاٹ دو, نہیں تو ان کو نہ مار. پر وہ اتنے خراب تھے, وہ انہوں نے مار کھا کے چھوڑی. موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مار ہی کھائی ہے. یشوا ان کو لے کے گیا, پر آگے دیکھ لیں کیا ہوا ہے. جب تک انہوں نے موسیٰ کی باتیں مانی ہیں, یشوا کی باتیں مانی ہیں, وہ بچے رہے. پر جب باتیں نہیں مانی تو کیا ہوا ہے, پوری کی پوری قوم پھر 70 سال غلامی میں چلی گئی. خدا غلامی میں سے نکال کے لایا 400 سال کی غلامی میں سے. سوچے ذرا, 400 سال کی غلامی سے ایک خاندان کو بچایا جائے, لعنتوں سے اور بیماریوں سے, گناہ سے ان کو نکالا جائے. 400 سال غلامی میں رہے, اور خطرناک غلامی میں. سوچے کہ آپ کو کھانے کی بجائے آپ کو کوڑے ملے, اور جب آپ پانی مانگے تو آپ کو تھپڑ لگے, اور دھوپ اور مصیبت اور کال اور ننگ کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے, لگاتار آپ کو کھانا نہ دیا جائے. سوچے, ابھی ہم تو کہتے ہیں نا کہ چلو آج جو ہے نا وہ سال بعد ایک دن آیا, چلو ہم خوشی مناتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی نہ منانے دی جائے.
اس میں بھی آپ کے اوپر پابندیاں لگ گئی، خبردار یہ نہیں کرنا۔ 400 سال تک وہ یہ کرتے رہے اور خدا نے اتنی عرصے کے بعد ان کو بچایا ہے موسیٰ کے ذریعے سے۔ اور موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد جب وہ خدا میں سو گیا ہے، خدا ان کے جلال میں چلا گیا ہے، یشوع چلا گیا ہے، اور پیچھے پھر قوم بگڑنے لگ گئی، نکل نہیں رہے اس گناہ سے، اس غلامی میں سے۔ اور خدا تو نکالنا چاہتا ہے، ان کے لیے آسمان سے من برساتا رہا، چٹان میں بیابان میں پانی نہیں ہے تو وہ چٹان میں سے پانی دیتا رہا، جہاں سے پانی مل ہی نہیں سکتا۔ جس شخص سے آپ توقع نہیں کرتے برکت کی، وہ آپ کو برکت دے دے۔ ویری گڈ، ایسا شخص تو میں نے دیکھا نہیں، یعنی جو چٹان کسی کو پانی دے سکتی ہے، وہ تو پتھر ہے، پتھر کیا کسی کو پانی دے گا؟ پتھر کسی کی کیا پیاس بجھائے گا؟ پر میں آپ کو بتاؤں، خدا کا روح جب کام کرتا ہے نا تو وہ سخت ترین بندے سے بھی ایسی بات نکلوا دے گا کہ میں نے خود برکت ریسیو کی۔ میں نے یہ تجربہ کیا، اگر میں اس کو آج کی لائف میں اپلائی کروں چٹان والے جو ہے حصے کو، کہ چٹان میں سے پانی کیسے خدا نکالتا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک سخت ترین بندہ ہے جس کو کوئی، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو کوئی خدا کی سمجھ نہیں ہے، پر وہ سخت ہے، اور اس کے منہ سے ایسا لفظ نکلا ہے کہ میں اس سے برکت پا گیا۔ تو ایسے تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ بھی سوچ ہے، یہ بھی تھاٹ ہے، یہ بلیسنگ ہے، یہ کلام ہے، یہ تو کلام میں نے پڑھا ہے، اور اس کے پاس کہاں سے آ گیا یہ پانی؟ یہ پانی تو کلام میں ہے، یہ تو چشموں میں بہتا ہے، یہ تو جو ہے نا وہ خدا سے نکلتا ہے چشمہ اب حیات، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور خدا جس کے دل میں ڈال دے میرے لیے، چل اس کو دے یہ بات، اس کو نہیں، جو بول رہا ہے اس کو نہیں سمجھ ہے، چٹان کو نہیں سمجھ ہے کہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے، پر نکالنے والے کو سمجھ ہے کہ جو نکالنا ہے، کیونکہ اس کے بچے کی نیڈ ہے، وہ بہت بڑا ہے، ناممکن کو ممکن کر دے گا اپنے بچے کی نیڈ کے لیے۔ تو جو وہ لفظ بول رہا ہے وہ اس کو خود نہیں سمجھتا، یہ بھی دھیان رکھیں، اگر وہ سمجھتا ہو تو وہ خدا کا بیٹا بیٹی ہو، ایماندار، پر وہ خود نہیں سمجھتا، پر میں نے اس کی بات سے برکت پا لی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر روح ہے، میں نے اسی وقت پکڑ لیا کہ یہ میرا باپ بول رہا، یہ نہیں، یہ شخص جو جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ نہیں، یہ خدا کا روح ہے جس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن میں عمل کروں کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں لکھا ہوا، کلام میں لکھا ہے تو میں تصدیق کر، مجھے پتا ہے کہ لکھا ہوا۔ آمین سر، ہاللیلویہ۔ تو کل رات کو میں ایک اور چیز پہ غور کر رہا تھا کہ learn how to use your army to protect your army۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی فوج کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ آپ اپنی فوج کو بچا سکیں۔ آمین۔ اپنی فوج کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ آپ اپنی فوج کو بچا سکیں۔ کیا دماغ میں آتا جب یہ جملہ آپ نے سنا ہے، ٹرانسلیشن میں نے کی ہے، کیا دماغ میں آتا، کیا میں کہنا چاہتا ہوں؟ تو یہ ایک بتائیں، اپنی فوج کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ اپنی فوج کو بچا سکیں۔ خدا نے آپ سے لاگو کیا کہ آپ جیسے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کلام کو لے کے وہی کام کریں جو کلام میں آپ سکھا رہے ہیں، ایک فوجی بن کے وہ آگے جا کے دوسروں کے کام کریں جو ہمیں آپ بچانا چاہتے ہو، ہم دوسروں کو بچانا۔ ویری گڈ۔ اوکے، کوئی اور؟ میں پھر سب کی ایک کمبائن جو ہے نا کروں گا۔ یس میرا، اپنے آپ کو بچاؤ تو پھر آپ دوسروں کو بچاؤ۔ ویری گڈ۔ شاسوا، ہاں، پر اپنی فوج کو اچھا سنبھالنا ہے، پر فوج کو بچانے کے لیے، فوج کو ہی سنبھالنا ہے، فوج کو بچانے کے لیے، یعنی کیوں بچانا؟ چلے اسی پہ ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اپنی حکمت سے اپنی فوج کو استعمال کریں، کیوں؟ تاکہ فوج کو بچانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فوج کو بچانے کے لیے فوج کا استعمال کریں۔ یس سسٹر مہوش، یہ ہے کہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں؟ اگر میرے پاس ایک ٹیم ہے
तो उसको मैं सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन सारी बातें अच्छे से सिखा लूँगी। तो फिर ये है कि जो काम होगा वो भी होगा और जो उनके अंदर गलत चीज़ें वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो बच भी जाएंगी। जैसे अगर हम रूहानी तौर पे लें तो अगर हम जो हमारे जैसे मेरी फैमिली है तो मैं इनको पूरी तालीम और उस लिहाज पे उस ट्रैक पे ले आऊँगी तो ये बच भी जाएंगे और इस्तेमाल भी आगे जो काम करेंगे वो भी सही। ओके गुड। पर आप इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि आप खुद भी एक फिर आर्मी की तरह यूज़ हो रही, जो मैं कह रहा हूँ कि आर्मी को इस्तेमाल करें ताकि आर्मी बच सके। जो पॉइंट है समझने, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया कि आपको एक एंड आप देख रहे हो पर जो चीज़ यूज़ हो रही है क्या वो आर्मी नहीं है? वो भी तो कोई वेपन या टूल है ना, एक आला है, एक जरिया है ना जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अम्मी ने कहा हाँ कलाम है, जैसे कलाम यूज़ हो रहा है ना, कलाम यूज़ हो रहा है तो किसके वसीले से यूज़ हो रहा है? यीशु के वसीले से। आगे पाकरू है, पाकरू के आगे क्या है? खादम है, खादम के आगे क्या है? कलीसिया है। तो कलीसिया क्यों कर रही है ये? ताकि और लोगों को बचा सके। देखें वो ये चेन है एक, हर तरफ आर्मी की एक चेन है, पर आपने आर्मी के इस फंक्शन को समझना है। बड़े बड़े जो जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं आर्मी के, वो इस फंक्शन को समझते हैं, उनको ये करना आता है और इसीलिए हुकूमतें चला रहे हैं, दुश्मन से बचे हुए हैं। अगर कोई ये ना करना आता हो तो दुश्मन से बच नहीं सकता। पर मैं आपको बताऊं, आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, इब्लीस। तो उससे लड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्मी का फंक्शन क्या है, ताकि आप बच सकें। हमें तो मेरी मामा बहुत अच्छी फाइटर रही हैं, अभी भी वो शैतान से लड़ रही हैं अब तो, पर पहले यानी हर किसी से फाइट कर सकती, इतनी ताकत। मेरी तो मेरा दिल कर अंदर हर वक्त थकान खुदा और कोई नहीं चीज। पर वो मैं आपको बताऊं, और दिल कर और कुछ और पहले आर्मी में जैसे वो अंकल, दिल कारीदार कर दिए। आमीन मानी, आमीन। तो कल हम ये सीख रहे थे कि खुदा हमें इनडायरेक्टली ये कहता है स्पेयर योरसेल्फ। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी, बच जा तो मेरे को बच जा। तो वो खुदा इनडायरेक्टली बाइबल में कहता है बच जाओ मुझसे। तो पंजाबी का एक जुमला है जो अक्सर जो है ना पहले लोग बोलते थे, जो अगर किसी को ज्यादा जो है ना वो डराना हो जैसे बात जाओ हाँ बच जाओ। चले और भी है, मैं वो मुनासिब नहीं समझता अभी संडे मैसेज में वो शेयर करना वो जुमला। कल्चरल चीज़ें हैं, इनसे ही हमने सीखना है, ज़्यादा डीपली जाता। मैं वापस आ जाता हूँ कि आर्मी को यूज़ करना है आर्मी को बचाने के लिए। जो खुदा ने आपको वसाइल दिए हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है अपने और वसाइल से बचाने के लिए। क्या कहेंगी सिस्टर आशी? क्या आपके माइंड में आता है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने शेयर करनी कि इस पे अमल कैसे किया जाए, किस तरह से आप इसको देखते हो? पहले तो खुद को ठीक करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। जब वो ठीक होंगे तो फिर किसी को गाइड कर सकेंगे। और फौज को गाइड करना कोई छोटी सी बात नहीं है। जो उसको गाइड करने वाला होता है ना, वो जो है ना एक पावरफुल बंदा होगा जो आगे टीम को जो है ना वो गाइड करेगा, लेकर जाएगा। तो उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो आगे गाइड करे, ताकि वो बंदे इतने उनके अंदर इतनी वो अपनी हिम्मत खा दे ताकि वो और लोगों को जो है ना वो आगे सिखा सके। इस तरह से आपका लश्कर बढ़ता जाएगा, आपकी जो है फौज बढ़ती जाएगी। तो वेरी गुड। यानी जो सुशाशी ने पॉइंट दिया बड़ा अहम है। इसकी एग्जांपल ये लेके अपने ऊपर पहले फोकस करें। आप मुझे बताएं, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमारा जनरल, हमारा बड़ा यीशु मसीह यानी लश्करों का सरदार हो गए। यीशु ने पूछा ना, यीशु ने पूछा तू कौन है, हमारी तरफ है कि दुश्मन की तरफ है? तो वो फरिश्ता जो खड़ा हुआ था तलवार लेकर, उसने कहा मैं खुदावंद के लश्करों का सरदार होके आया हूँ, यानी मैं चीफ सारे लश्करों का। तो और कहा कि ये ज़मीन जिस पे तू खड़ा है पाक, यानी वहाँ पे ये साबित हो गया कि वो यहोवा एंजल के फॉर्म में आया, इसीलिए फिर उसने सजदा किया। फरिश्ते को सजदा नहीं होता, यीशु ने वही सजदा किया, यानी खुदा खुद जो है वो एंजल की फॉर्म में वहाँ पे पैर हुआ है। लेकिन वो क्या है? चीफ है, सारे लश्करों का सरदार। हमें जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। हर एक यानी जनरल के ऊपर एक जनरल होता है, वो चीफ होता है, वो चीफ लश्करों का सरदार। तो वो यीशु मसीह।
تو وہ خود دیکھیں کیسے قبر اور موت کو پھاڑ دیا اس نے. دشمن اس کو روک نہیں سکتا. تو وہ آپ کو لیسن دے رہا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو یوز کرنا. سب سے پہلے یعنی جو وسائل ہے نا, جو اسلحہ یا فوج کو وسائل دیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے دشمن کے ساتھ, اس میں آپ کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے آپ کا دماغ ہے. آپ خود ہو سب سے بڑا ہتھیار. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہ صحیح استعمال کرو تو ہتھیاروں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ مجھے پتا ہے بیمار فوجی لڑ سکتا ہے, الٹا وہ دوسروں کا بھی حوصلہ گرا دے گا. بیمار جو ہوگا نا, پریشان ہوگا, وہ لوگ اور فوجیوں کا بھی حوصلہ گرا دے گا. اس کو دیکھ کے کہ یار یہ پتہ نہیں اس کو سنبھالنے کے, اس کو گولی لگے کہ میں آگے لڑوں گا, تو نہ جا یار, تم ادھر ہی رہ, داری رہ. کہتے ہیں نا, اور خدا نے یہ پہلے ہی کہہ دیا موسیٰ کے دور میں کہ جو کچے دل کا ہو, اس دن بہن نے شیئر کیا, ڈرپوک ہو اس کو تاکہ وہ اوروں کو بھی جو ہے نا وہ ان کا بھی حوصلہ جو ہے نا وہ کم نہ کر دو. یعنی ڈرپوک اور کچے دل کو پیچھے چھوڑ دو, مت اس کو آگے لے کے جاؤ. تو یہی ہے کہ اگر آرمی کے اندر جو چیف ہے, جو بڑا آفیسر ہے, جو بڑا لیڈر ہے, اگر وہ کچے دل کا ہوگا یا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر باقی جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کر کمزور ہو سکتے ہیں. وہ تو یہ بھی ہے کہ اس کو تو تربیت ہی نہ کر. ہاں دیکھو ٹائم نہ ضائع کرو. تو پہلے گھر بھیج, پھر دوسروں کو جو ہے نا وہ آگے لے کر چالو, ان کو بتا کہ تم لوگوں نے آگے جا کے یہ کچھ کرنا ہے. اس کو بتایا بھی نہ جائے, بتایا بھی نہیں. اس کو جانچو یا اس کو پرکھ لو کہ وہ سن بھی سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. ہاں بالکل, سننے کی سکت ہے کہ نہیں, اور یہ اچھے ایک لیڈر میں خوبی ہونی چاہیے. اس سے میں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ کس بچے کو کتنا سکھانا ہے. جو بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سکھایا جائے, ابھی اس پہ ورک نہ کرے, اپنا وقت ضائع نہ کرے. اس بچے کو سکھائیں جس کو نیڈ ہے سیکھنے کی, اور جو سیکھنا چاہتا ہے, اور جو گرو کرنا چاہتا ہے, اور جو آگے واقعی آپ کی جنگ کے اندر, روحانی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں, جو مسیح میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہو, بجائے کہ آپ اس پہ کام کرتے رہو جو آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہو, سیکھے بھی نہ. تو آپ نے وقت بھی ضائع کر دیا اور آپ نے اپنی انرجی بھی ضائع کی, ٹھیک ہے, اور پر وہ بچہ نہیں سیکھا, اور نہ ہی وہ آپ کا بازو بن سکا کل کو لڑائی کے اندر. جنگ روحانی جنگ ہے ہماری, تو لشکر کے لیے بھی وہ کمزوری کا سبب ہے. کیونکہ اگر کچھ جیسے بہن نے کہا, اگر کچھ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو باقی بھی جو ہے نا حوصلہ چھوڑ جائے. دوسری بات ایسے کہ شخص کے اوپر وقت ضائع کرے. تو یہ ہے چھوٹی سی اگزامپل کہ آپ نے کس طرح سے اپنے وسائل کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ اپنے وسائل کو ہی بچا سکیں. اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اوروں کی جان بچا سکیں. ان ادر ورڈز, تو یسوع نے اپنی جان سے ہمارا کفارہ دے کے ہمیں کیا کیا, ہمیں موت سے چھڑا لیا. یہ یسوع کی حکمت ہے کہ اس نے جنگ جیت لی, فتح دلائی ہے. آمین. تو وہی فتح آپ نے آگے دلانی. یسوع کے سپاہی ہلکے پھلکے سے, عام سے نہیں ہونے چاہیے. کیا آپ اپنے آپ سے پورا واقف ہیں؟ ہاں زبردست ہونا چاہیے. ویری گڈ. سسٹر نے جس طرح سے زبردست کہا ہے نا, تھوڑا جشیلا زبردست کہا, آرمی والا زبردست کہا, عام سا زبردست نہیں, زبردست ہونا چاہیے. تو یہ خداوند کے روح کی غیرت ہے, یہ روح کی غیرت ہے, یہ غصہ نہیں ہے, یہ خداوند کے روح کی غیرت ہے. کچھ لفظ ادا ہی ایسے ہوں گے, وہ آرام سے ہنس کے ادا نہیں ہو سکتے, وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ بھی ادا نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس میں خداوند کی غیرت ہے. خداوند تیرا خدا غیور خدا, تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا. یعنی یہ ساری باتوں سے خدا کو غصہ آتا ہے. ہم خدا کی جگہ پہ کسی کو رکھ لیتے ہیں, چاہے وہ ہماری اولاد کیوں نہ ہو. اب یہاں پہ میں آنے لگا, اس وقت تو وہ تراشی مورتیں بنا رہے تھے نا, جو بچڑے اور طرح کے بنا رہے تھے, دیوتا بت بنا رہے تھے, تو ان کو وہ دیوتا سمجھتے تھے. حالانکہ دیوتا کچھ ہے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے دیوتا, خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا کام کہ اب بت بنا لیں اور اس کی پرستش, تو وہ اس وقت کر رہے تھے. پر آج کیا کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے رشتوں کے بت بنائے ہوئے, ہم رشتوں کو خدا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں.
اس میں بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, شوہر بھی ہے, اس میں ہمارا بزنس ہو سکتا ہے, اس میں اور چیزیں ہو سکتی ہیں. بھائی کس نے دیا ہے یہ سارا کچھ؟ خدا نے. تو خدا پیچھے ہوگا اور یہ چیزیں آگے چلے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی جو کرتے ہیں وہ وہاں ایماندار مار کھاتے ہیں, ان کی مصیبت اور تکلیف نہیں جاتی. آخری بات, یہ سارے غیب کا علم کے اوپر میں نے آپ کو یعنی بتایا جو سیکرٹس ہیں. آمین. یعنی یہ ہم یہ تو نہیں کہ جو سیکرٹ باتیں ہیں خدا نے سیکرٹ رکھی ہیں اپنے لوگوں کے لیے, جب دل کرتا بتا دیتا ہے. پر میں نے جو لکھی ہوئی ہیں اس میں سے آپ کو بتایا, جو خدا نے آلریڈی لکھوا دی, کھول دی ہیں بھید. اور وہ یسوع نے بھید کھولے, جتنے کھولنے مناسب تھے اتنے اس نے کھولے. پر لکھا جو مجھ سے, جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. اور آگے لکھا ہے میں اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. آمین. ہاللویا. یعنی جو خدا کسی کو دکھتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, وہ اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس سے وہی سے پیار کرتا ہے. آمین. ہاللویا. اب یسوع مردوں میں سے جی اٹھایا, کوئی مجھے کہ دکھا کدھر ہے یسوع, تو میں کہوں ہاں مجھے پتا ہے وہ میرے اندر رہتا ہے. آمین. میں ہر روز اس سے بات کرتا ہوں, آمین. میں ہر روز اس سے جو ہے نا وہ ٹاک کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اور وہ میرے کام ہر روز کرتا ہے. ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے, اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. وہ ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے, ہر روز میرے ارد گرد جو ہے نا مجھے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن دنیا دار کو نظر نہیں آیا. وہ یہ مجھے سوال کر سکتا ہے بتا کدھر رہتا ہے یسوع, پر میں اس پہ مجھے ترس بھی آئے گا جو مجھ سے یہ سوال کرے. آمین سر. پر میں تو کرتا ہوں مجھ سے کرے کوئی سوال ایسا, اور پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا یسوع کون ہے. ہاں وہ کہے گا بس مجھے جانے دے, مجھے پتا چل گیا. پر میں اس کو کہوں گا نہیں ابھی نہیں, پیر ابھی اور سر. ہاللویا. یعنی کبھی ایسے کوئی تھاٹ بھی آئے نا تو پھر میں اس تھاٹ کو بھی بٹھا لیتا ہوں اپنے پاس. یعنی ایسی سوچ, وہ سوچ کو بھی میں کہتا ہوں تو ادھر چیئر پہ بیٹھ جا, اور اب میں تجھے بتاؤں گا کہ میرا یسوع کون ہے. مر کے زندہ ہونا پڑے گا اس کے لیے. آمین. ہاں اس کو مرنا پڑے گا, آمین. اس کو ہار ماننی پڑے گی, ہاللویا. اس کی شکست ہوگی ایسی سوچ کی بھی جو یسوع کے خلاف سوال کرے. آمین. سر. پر یہ تبھی ہوگا نا جب آپ کے اندر کلام بھرا ہوا ہے, آپ روح سے بھرے ہوئے ہیں, اس کو آپ ہر زاویے سے سمجھتے ہیں. زمین گول ہے, یہ گول گول گھومتی جاتی ہے, کبھی ادھر دن ہے, کبھی ادھر رات ہے, ادھر رات ہے تو ادھر دن ہے, دوسری سائڈ پہ امریکہ میں اور ملکوں میں. تو یہ گول ہے ایکچولی. پر کیا آپ اس کی ساری جو ہے گولائی کو سمجھتے ہیں, ایک ایک چیز سے واقف ہیں؟ آپ شاید پاکستان بھی آپ نے نہ جو ہے نا پورا پھرا ہو, جیسے میں نے نہیں پھرا. میں نے پورا لاہور نہیں پھرا ابھی تک. ایسے ہی سر. ایسے. کئی ایسے علاقے میں لاہور میں نہیں, کئی ایسے علاقے نہیں میں گیا, اندازہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس خدا کو جانتا ہوں جو آسمان اور زمین کا مالک و خالق ہے. سوچے کئی ڈرائیور بھی ہوگے پاکستان کے کئی علاقوں میں نہیں گئے ہوں گے. یعنی بڑے بڑے علاقے ہیں پاکستان کے اندر, بہت بڑا ہے. بلوچستان بہت بڑا ہے, آمین. پھر گلگت والا علاقہ بہت بڑا ہے, اور پہاڑی علاقے بہت بڑے ہیں. تو کئی جگہوں پہ بڑے بڑے ایکسپرٹ نہیں گئے. پوری زمین اتنی بڑی ہے. اور آپ سوچو, آپ یہ دعویٰ کرو کہ میں خدا کو جانتا ہوں, میں اس سے ملا ہوں, میری اس سے واقفیت ہے, تو کرے اور سوال تو کرے تو آپ کو جواب نہ آئے تو یہ تکلیف دہ بات ہے. ایسے سر. آپ کو اس کو ہر زاویے سے سیکھنا ہے. اس لیے لکھا ہے معرفت جو ہے نا وہ کاہن کے لب کے نیچے محفوظ ہے. آمین. آمین سر. ہم سارے کاہن ہیں, شاہی کاہنوں کا فرقہ, ہم سب پاسٹر ہیں, پریسٹ ہیں. تو ہماری ٹیچر کے چرچ میں یہ مشہور ہے کہ ہر بندہ ہی وہاں پہ پاسٹر ہے. آمین. ہر بندہ ہی وہاں پہ پاسٹر کے لیول پہ ہے, کیونکہ اتنا ان کو ہر اتوار, ہر ہفتے, ہر سٹڈی ان کو اتنا ملتا ہے کہ وہ یعنی پاسٹر کے لیول پہ ہوتے ہیں. کوئی پاسٹر ذرا ان سے سوال کرے, شاید پاسٹر کو نہ پتا ہو, اس کو پتا ہو, کیونکہ وہ سیکھتے ہیں ایسے استاد سے. آمین سر. تو جب آپ کا سکھانے والا ہوگا, اس کے پاس اگر یسوع کا علم ہوگا تو آپ کو ٹرانسفر کر سکے گا, نہیں ہوگا تو نہیں. ماں اسٹرانگ ہوگی, ماں اچھی ریسپیز بنا کے دے گی. دیسی گھی کے چوری پہلے دیتے تھے, کیا دیتے تھے دیسی گھی, چوری کرے. اور پنیاں ہوتی تھی دیسی گھی کی,
ہیں جو مائیں فکر کرتی ہیں اپنے بچوں کی مضبوطی کے لیے, ان کو فکر ہے کہ ان کو میں نے صبح مکھن دینا ہے کھانے, صبح دریڑ کا بنا کے دیتے دودھ اور دہی ڈال کے نا, اس میں ہاں. بڑی طاقت ہوتی ہے نا طاقت, یعنی یہ ماؤں کا یہ علم ہے, ہاں. اور جن ماؤں کو یہ نالج نہیں ہے ان کے بچے کمزور رہ جاتے ہیں. آسما کو میں دودھ میں بادام کر کے دیتی ہاں اسی لیے دماغ بہت تیز ہے, تو دماغ بادام سے تیز ہوتا ہے دماغ. ویری گڈ. دودھ میں دودھ. یہ نہیں کہ دینا نہیں چاہیے, دینا چاہیے, دماغ تیز رکھنا چاہیے. دیکھو اب استعمال ہو رہا ہے خدا کے جلال کے لیے. تو یہ ہے نا, یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ تیز ہونا ضروری ہے, اگر نہیں ہوگی تو آپ نہیں چل سکیں گے. کل میں یہی ایک بہن اور بھائی کو بتا رہا تھا کہ آسما نے 70% لوڈ اٹھایا ہوا ہے, یعنی میری لائف کا 70% جس شخص نے لوڈ اٹھایا ہوا ہے, تو میں نے صرف 30% اٹھایا ہوا ہے. تو یہ 4-5 گھنٹے کے لیے اگر کہے کہ میں نے ذرا جانا ہے اپنی ماما کی طرف تجربے کے طور پہ, تو میں کہوں اچھا چلے تو جاؤ, لیکن مجھے جو ہے نا 6 گھنٹے جو ہے نا وہ 70 بھی اٹھانا پڑے گا اور 30 اپنا بھی اٹھانا پڑے گا, یعنی 100 گنا مجھے ویٹ اٹھانا پڑے گا چند گھنٹوں کے لیے, تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. پہلے ہی 30 اٹھا کے مجھے عادت بھی نہیں ہے, آپ پریکٹس ہو جاتی نا وزن اٹھا اٹھا. پیچھے میری دعائیں کہ بیٹیاں اپنے گھر کا ہی بوجھ اٹھائے, میرے گھر میں نا. ہاں گڈ, ویری گڈ, اچھی سوچ ہے. پر میں ویسے بات کر رہا ہوں, کبھی ایسے ہو سکتا ہے نا, یعنی آج جانا پڑ سکتا ہے, یا یہ خود ہی کہا میں نے ریسٹ کرنی ہے, مجھے ریسٹ کرنی ہے, میں نے کل سے ریسٹ نہیں کی. 5-6 گھنٹے میں نے سونا ہے لگاتار, 8 گھنٹے 9 گھنٹے سونا ہے, ٹھیک ہے 6 گھنٹے تو سونا چاہیے ہر ایک شخص کو. تو ان 6 گھنٹوں میں میں نے 100% وزن اٹھانا ہے. وہ سارے کام کرنے کے لیے یہ کرتی ہے. اگر کوئی ایسا کام بھی آ گیا جو مجھے نہیں کرنا آتا, فار ایگزامپل کوکنگ کرنی ہے, تو میں کیسے کروں, میرے لیے مشکل ہو جائے. تو اسی لیے ویٹ آپ نے یعنی لیڈرشپ کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ویٹ کو بیلنس کرنا آتا ہو, یعنی اس کی ایبسنس میں آپ کا جو مین بندہ ہے, چیف ہے, آپ کا چیف ہے, آپ کا چیف یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, وہ ریسٹ پہ ہے یا بیمار پڑ گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا, تو کیا آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ اس کے لیے تاڑی بجائیں زور سے. 70% ویٹ کم لیڈیز نے کھایا ہوا ہے, 70% ویٹ ہر لیڈی نہیں کھا سکتی, اور ویٹ کھا کے چوں بھی نہ کرے. یعنی وہ یہ تو کئیوں نے اٹھایا ہوا تو پریشر سے جو ہے نا وہ باتیں کر کر کے بندے کو جو ہے نا پریشان کر دیں گی, ویٹ کھایا ہوا ہے. ہاں فریش بھی رہنا, وہ فریش بھی رہتی, خوش بھی رہتی ہیں. یعنی یہی یسوع نے کیا ہے, اس نے خوشی سے اپنی باپ کا ویٹ اٹھایا, مرضی کا ویٹ, مرضی کا, جو اس کی مرضی. دیکھو ساری دنیا کو وہ بچانا چاہتا تھا, کم ویٹ ہے. یسوع کا خون نہ صرف ہمارے بلکہ تمام جہاں کے گناہ کا کفارہ ہے, تھوڑا ویٹ نہیں. تو وہ ہی ہوگا جو خوشی سے, جو اسی لیے لکھا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا. یعنی فار ایگزامپل اگر یہ مجھ سے لو کر رہی ہے مسیح کی خاطر, یا مسیح سے لو کر رہی ہے فار ایگزامپل, تو یہ باپ کی پیاری ہے. سوچے وہ لیڈی یا وہ شخص یہ ہوا کا پیارا ہے. اسی لیے جب آپ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو بڑے دھیان سے آپ کو ٹریٹ کرنا پتا ہو کہ آپ کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ذرا سے بھی غلطی خدا برداشت نہیں کرتی, اور نہ ہی اس سے موسیٰ کو خدا نے اس لیے کہا کہ موسیٰ تو کیوں غصے میں آ گئے, ان کو تو میری سمجھ نہیں ہے, پر تو نے کیوں جو ہے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا, کیا باغی ہو, کیوں کب تک خدا کو ستاتے رہو گے. دیکھو ایسا جملہ بول دیا سخت. وہاں پہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بولے, پر اس نے بول دیا. تو کیا ہوا, خدا نے کہا تو بھی آگے نہیں جائے. حالانکہ کتنا پیارا ہے, جس پہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. جس کو زیادہ دیا جائے گا اس سے زیادہ لیا بھی جائے گا, پوچھا بھی جائے گا, ہاں بھائی تجھے یہ دیا تھا کیا کر رہا ہے. تو بادام کھلانے والے شخص کو جو ہے نا وہ بادام کا پھر وہ حساب بھی دینا پڑے گا کہ ماں باپ نے اتنی محنت کی ہے, کیا کیا ہے ان باداموں کا, ان جو ہے نا اچھی خوراک کا, اچھی باتوں کا. حکمت سکھائیے تو استعمال نہیں کرنی, کہ وہ بس دبا دینا, پوچھا بھی جائے. آمین. لمبا ہو گیا بہرحال جو ہے نا وہ آج ہم نے عبادت لیٹ. ہاں اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, پر آج کلام بھائی راشد کا ہے اسی لیے میں اینڈ کروں گا, اور عبادت کو لیٹ ہم نے آغاز کیا اس لیے تھوڑا لیٹ ہو بھی جائے گا تو خیر ہے. تو بس اینڈ کرتے ہیں, خدا حافظ کرتے ہیں.